بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے کل آپ کو اپنی ویڈیو میں اشارت میں بتایا تھا کہ اجیت ڈوال جو ہے وہ خفیہ دورے پہ آیا ہوا ہے یہاں پہ افغانستان میں، اور میں انفارمیشن لے رہا ہوں۔ جب میری ایک عادت ہے کہ کوئی اطلاع پہ نا میں ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں یقین کرتا، میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ جو بجلی والا ہوا تھا مسئلہ، یہ شرارت تھی، یہ مانے یا نہ، آپ جو مرضی ضد کرتے رہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا نہیں جی وہ ایک دم پہ کیسے بحال ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، تو اب وہ ایک دم میرے بھائی بحال نہیں ہوا، تو ابھی تک بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ تو ہم جو ایمرجنسی میئر ہوتے ہیں وہ اپنائے ہیں، تو بڑے شہروں کو بجلی دے رہے ہیں، ادروائز وہ معاملہ تو ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ اور اب ابھی تک معاف کیجئے، ہم اس کی خرابی کی وجہ تلاش نہیں کر سکے، چاہے جو مرضی واپڈا والے باتیں کرتے رہیں۔ خیر ہے نہیں، آؤ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جب تک اجیت ڈوال کا یہ میں سلسلہ جو ہے، جو مجھے اطلاع میری تصدیق نہیں کر لوں گا کچھ باتوں کی، تو میں اب الحمدللہ کچھ باتیں بڑی اہم جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو اجیت ڈوال کا پتہ ہی ہے نا، یہ کیا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان میں جاسوسی کرتا رہا ہے، یہاں پہ پاکستان میں جاسوس بن کے رہا ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ اصل میں یہ مودی کو اس طرف لگانے والا نا یہ ہندوتوا کی طرف، یہ اینٹی مسلم جو ہیں اس میں سوچ وہ جنون جو ہے، یہ اجیت ڈوال تھا۔ یہ بھی بڑا کتے قسم کی برہمن فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کلبھوشن ہے یہ اجیت ڈوال کا ماموں ہے، اب اجیت ڈوال اس کا ماموں ہے یا یہ اجیت ڈوال کا ماموں ہے، ان کے بارے آپس میں رشتہ داری ہے۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طالبان جیسے جیسے مضبوطی پکڑ رہے ہیں وہ انڈیا کو یہاں سے نکال رہے ہیں، اب یہاں سے افغانستان سے۔ اب بات یہ ہے کہ جب سے امریکہ میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، جو بائیڈن کی حکومت ہے، جو بائیڈن بالکل ٹرمپ کے الگ قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ مثلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے اوباما نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکن پریزنس جو ہے وہ کبھی بھی افغانستان سے ختم نہ ہو۔ وہ یہاں بلیک واٹر کو لا رہے ہیں، وہ اس جنگ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو پہلا ہمارا 90s والا دہشت گردی کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہے، اور وہ پاکستان کو پریشرائز کرتے رہے، پاکستان کو ٹف ٹائم دیتے رہے۔ اوپر سے ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ جو ادھر سے انڈیا، اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی جو آرمی کی وہاں ہے نا یہ پریزنس، وہ ہے تو صحیح افغانستان میں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، انڈر کور ان کے 4-5 ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ کچھ انہوں نے این جی اوز کی آڑ میں وہاں بٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ پروجیکٹس وغیرہ شروع کیے ہیں، کچھ انجینئرنگ پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کابل دریا کابل پہ آپ کو پتہ ہے ڈیم بھی بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اب اچھا، یہ اب امریکہ کو شروع سے مودی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فوجیں نکالیں، 20,000 جو انڈین فوج ہے وہ تیار ہے میرے پاس، میں افغانستان میں بھیج دوں گا جو آپ کی فوج کی جگہ لے گی۔ دیکھیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جس بندے نے خود نمٹا ہو ان سے افغانوں سے، تو ان کو امریکنوں کو پتہ نہیں کہ ہماری کتنی سکل تھی، تو انہوں نے ہمیں لمبا کر دیا، تو انڈیا کی کیا اوقات ہے؟ ان کو پتہ ہی ہے نا بھائی کتنی سکلڈ فوج ہے انڈیا کی ہے جی، یہ انہوں نے دیکھ ہی لیا نا۔ یہ اب یہ لداخ والا معاملہ کہ چین کے سامنے کیا انہوں نے کدو میں تیر چلائی ہے، لڑے لے رہے ہیں۔ اب چلے یہ دنیا میں ایسے عجیب و غریب قسم کی بزدل فوج ہے، یہ بینر لے کے کھڑے ہو گئے چین کے سامنے کہ خدا کے لیے آپ واپس چلے جاؤ، یہ آپ کا لائقہ نہیں ہے، یہ فلانا، اس طرح کی، یعنی جو برہمن چال بازی ہیں وہی ہے ان کا خاصا، بہادری ان میں ہے کوئی نہیں، کرنے جو بیچارے کچھ ہے نہیں۔ حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 8 لاکھ فوج سٹک کروائی ہوئی ہے پچھلے میرے خیال 20 سال سے، اس میں سری نگر میں اور جموں میں تو نہیں، جموں میں تو کوئی ہندو آبادی ہے زیادہ، تو یہ کیا بیچارے کریں گے؟ لیکن یہ بضد ہیں اس کو یہ بتانے پہ اجیت ڈوال اینڈ کمپنی کہ
امریکن فوج کی جگہ انڈین فوج کو دلائی جائے. اگر اب صورت آ رہی ہے کہ اگر امریکہ پاگل نہیں ہو گیا تو وہ یہ بات مان لے گا. اچھا لایا وہ ان کو اس لیے تھا, امریکہ نے اس کو بر صغیر میں اپنا تھانے دار بنایا ہوا تھا کہ امریکی مفادات کی نگرانی جو ہے نا وہ یہ کریں گے. اب جب یہ آئے ہیں یہاں پہ چائنیز آئے ہیں انہوں لداخ میں, وہ انہوں نے ان کی پینٹیں گیلی کروا دی ہیں. امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ یار تو کچھ کرنے, اور امریکہ نے بڑا ان پہ زور ڈالا ہے, بڑا دباؤ ڈالا ہے, ان کو بڑے بڑے ہتھیار دیے ہیں خطرناک. ان کو کہا ہے کہ کم کم اور کچھ نہیں تو تم یہ جو چائنا والا وہ جو چائنا سی ہے اس کو تو کم کم بند کر دو, 2-4 جہاز اپنے وہاں پہ بھیج دو. وہ کہتے ہیں نا بھائی ہم نے چھتر نہیں کھانے. ڈرتے ہیں فوجی ان کے. وہاں فوجی یونٹوں نے لڑنے سے انکار کر دیا چین کے خلاف, اور معاملات اتنے بگڑ رہے ہیں کہ چین جو بھی اگریشن کرے یہ اس کو یوں کر کے کرتے رہتے کچھ نہیں ہے بیچارے. تو اب امریکہ کو پتہ ہے اس بات کا. میرا خیال ہے صدر جو بائیڈن یہ سمجھ رہا ہے کہ یار ان گدوں سے تو ان کے یہاں 20,000 فوجی رکھنے سے بہتر ہے کہ میں 2,000 یہ چھوڑ دوں یہاں پہ یہ جو مرسنریز ہیں, یہ جو بلیک واٹر ہیں. یہ اجیت ڈوال کل گیا ہے وہاں پہ جو اس کے پرانے تعلقات ہیں نا, وہاں پہ جو اس نے وہ بنائی تھی, آپ کو پتہ ہے احسان کو توڑ کے ادھر سے تو انہوں نے ساتھ ملا کے ان کے یہ بنا دی تھی, داعش بنا دی تھی ٹی ٹی پی میں سے. ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. وہ جو مولوی ریڈو تھا وہ سوات والا, اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات تھے. اسی طرح القاعدہ کے ساتھ ان کے خفیہ تعلقات رہے ہیں. القاعدہ کے جو گروپ کو انہوں نے توڑا ہوا ہے اس میں سے. تو اب یہ وہاں گیا ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کے خلاف جو ان کی ہے انسرجنسی اسے مضبوط کرے. اس سلسلے میں اس کو اس لیے ناکامی ہو رہی ہے کہ طالبان نے یہ جو پچھلی پاکستان نے ملاقات کی بڑی یہ یعنی پاکستان کی طرف سے فیصلہ کن بات تھی. انہوں نے طالبان سے کہا تھا کہ اب آپ کا اتنا ماشاءاللہ کنٹرول ہے وہاں پہ, تو یہ کیا مصیبت ہے کہ ان کو بلاؤں کو آپ روک نہیں سکتے, یہ جب چاہیں پاکستان کے خلاف کر دیتے ہیں. اور طالبان نے معاملات پہ کوئی سختی اختیار کی ہے. اب کل اس نے پورا زور لگایا اپنے پرانے جو وہاں گروپس ہیں ان کے ساتھ کہ کسی طرح طالبان سے یہ 10-15 منٹ ہی ملاقات کر لے, کو کم سے کم کوئی غلط فہمی پھیلانے کے قابل تو ہو جائے گا. طالبان نے کہا کہ نہیں بھائی جی آپ سے تو آپ کی تو ہم شکل نہیں دیکھنے جاتے, اور دفعہ ہو جاؤ, کیونکہ تم اس میں ہو ڈپلومیٹ کور میں آئے ہو تو ہم تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر تم دوسری طرح آتے تو پھر یہاں سے جا بھی نہیں سکتے تھے. یہ بالکل واضح پیغام اس کو دیا ہے انہوں نے کہا طالبان نے. انہوں نے کہا کہ یہ تم ڈپلومیٹ کور میں آئے ہو تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم تمہیں نہ ماریں, نہیں تو جس طرح کی حرکتیں تمہاری ہیں اور جو تم یہاں آ کے کر رہے ہو. اب یہ چاہتا ہے دیکھنا ڈیورینڈ لائن پہ پاکستان نے کوئی یہ 2,000 کلومیٹر جو ہے نا ایریا وہ فینسنگ کے ساتھ کور کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے دہشت گردی کی. جتنی پینیٹریشن یہ پاکستان میں کراتے تھے یہ اجیت ڈوال اینڈ کمپنی, ان کی تو وہاں کمر ٹوٹ گئی ہے. اور دوسرا امریکن فوجیوں کو بھارت وہاں سے جانا پڑے گا. اب جو آئیں گے بلیک واٹر آئیں گے, یہ اب ان کے ساتھ تعاون کا جو ہے نا امکانات کا جائزہ لینے وہاں پہ گیا تھا. اس نے وہاں ٹیررسٹ گروپوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان میں جو بوریاں بھر کے لے کے گیا تھا ڈالروں کی اور دوسری کرنسیوں کی, وہ ان میں تقسیم کی ہیں. ان سے تجدید تعلقات کی ہے. این ڈی ایس کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہے. وہ جو ان کے پرانے یار ہیں وہ نادرن فرنٹ والے, ان کس سے ملایا ہے اور ان کو بڑی حوصلہ دے کے آیا. اشرف غنی کو اشرف غنی سے ملا ہے, اسے بڑا حوصلہ دے کے آیا. وہ جو سمجھ اس بات کی نہیں آتی, اشرف غنی کا دماغ ہی خراب ہو گیا تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. بھئی امریکہ کی فوجیں جا رہی ہیں, نیا چینج آ رہا ہے, تمہیں فکر پڑ گئی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اجیت ڈوال کے ساتھ مل جانے سے تم طالبان کو ہٹا لو گے, ان کو مار لو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اجیت جب 40 ملکوں کی فوج نہیں ان کو نکال سکی تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اجیت ڈوال بیچارے کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو ایک مکار آدمی ہے, وہ اپنی چال میں آیا ہے جو کچھ کرنے کے لیے. تو عزیزان من, اجیت ڈوال وہاں جو منصوبے لے کر گیا ہے نا کہ پاکستان کے خلاف وہ بلیک واٹر سے بھی اطاعت کر رہا ہے, اس نے
ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اب یہ اس نے ان کو بلیک واٹر کو اس نے لالچ دیا کہ جناب یہاں جو یہ انسرجنسی جتنی ہے یہ میں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے یہاں داعش وائش، تو یہ سب میں آپ کے ساتھ لگا دوں گا، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ آپ نے مل کے چلانا ہے ہمارے ساتھ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ ملاقاتیں کتنی کامیاب رہی ہیں ناکام رہی ہیں. بہرحال یہ جس مشن پہ گیا تھا اب اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں کامیابی ان کے لیے بڑی مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ اب انڈیا کبھی وہ پرانی باریاں دیکھے گا. طالبان اگر اس مرتبہ انڈیا نے کوئی یہ اجیت ڈوال کے جانے کے بعد کوئی اور حرکت ایسی کی تو پاکستان یا طالبان ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ میں آپ کو بالکل واضح بات بتا دوں. اس سلسلے میں پاکستان نے اب زیرو ٹالرنس پالیسی بنا لی ہے. وہ وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور سچ کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.